الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ نفس امارہ کی تیسری بڑی بیماری جو ہے اس کا نام ہے ریا۔ ریا کیا ہے؟ ریا یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو آپ کرتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی اچھا ہے، کتنا ہی خالص ہے، لیکن اس میں یہ نیت شامل ہو کہ میں یہ اچھا عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے اچھا سمجھیں، بجائے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، کہ اس کی نیت ہو کہ یہ عمل میں نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے، اور اس عمل کو چھپانے کی کوشش کرے، جو کہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ لیکن جو شخص نفس امارہ کی سٹیج پہ ہے اور اس کی تیسری بڑی بیماری ریاکاری میں جو ہے مبتلا ہے، وہ کوئی بھی ایسا عمل جو بھی وہ کرے گا، چاہے وہ نیکی کا عمل ہی کرے، تو وہ اس نیت سے کرے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کی وجہ سے لوگ مجھے جو ہیں وہ عزت دیں، میری تکریم کریں، مجھے اچھا سمجھیں۔ تو جب بھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمل لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ خالق کے لیے، جب ہی جیسے ہی یہ خیال دل میں پیدا ہوگا، یہ بیماری جو ہے ریا جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ جائے گی۔ ریاکار شخص جو ہے اپنی تمام اچھے کام جو ہیں، اپنی تمام عبادات جو ہیں، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اس میں اللہ کے لیے خلوص شامل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے آخرت میں اس کا کوئی عمل جو ہے نہیں لکھا جائے گا، نیک جو ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا عمل کر لے، وہ لکھا نہیں جائے گا، اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے یہ سارا عمل جو ہے صرف اور صرف مخلوق میں دکھاوے کے لیے کیا ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ لوگوں سے بڑا عاجز ہو کے ملتا ہے، اور عاجز ہو کر ملنا جو ہے اس کے پیچھے اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ یہ بندہ بڑا عاجز ہے، یہ بڑا مسکین آدمی ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا عاجز ہے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے جو ہیں یہ سمجھیں۔ تو جیسے ہی نیت بدلی ویسے ہی عمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ یہ ریا جو ہے یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ انسان کے تمام جتنے اچھے کام ہیں ان کو کھا جاتا ہے، ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، اسی طرح یہ انسان کے اعمال حسنہ کو جلا دیتا ہے۔ جو بھی شخص اس بیماری میں مبتلا ہے، ریاکاری کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کا کوئی نیک عمل جو ہے اس پر بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، تا وقت کہ وہ توبہ کرے اور اپنے تمام اعمال میں صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کو شامل کرے۔ اس وقت تک کوئی بھی نیک عمل آپ کر لیں، نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھیں کہ لوگ مجھے کہیں نمازی ہے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہیں نہیں جی مجھے لوگ کہیں حاجی ہے۔ یعنی جب بھی آپ سے ایسا کوئی عمل سرزد ہو تو صرف اس میں اللہ کی رضا جو ہے اس کو شامل کریں، کہ میں نے اگر نماز پڑھی ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے، اگر میں حج پہ گیا ہوں، میں نے کسی کی مدد کی ہے، کچھ بھی نیک عمل جو کریں اگر تو اس میں خالص اللہ کی رضا شامل ہے، صرف اور صرف وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر اس کا اجر جو ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسا اچھا عمل صرف اس نیت سے کیا جائے کہ لوگ اس عمل کی وجہ سے مجھے جو ہے بہت اچھا سمجھیں، میری عزت کریں، میری تکریم کریں، میری تعریفیں کریں، جیسے ہی خیال دل میں پیدا ہوگا ویسے ہی اب وہ عمل جو ہے وہ تو ضائع ہوگا ہی ہوگا۔ وہ شخص بجائے
لوگوں میں عزت پانے کے لوگوں میں ذلت پائے گا۔ جیسے جیسے اس کے دل میں خیال آئے گا وہ ایسا عمل کرتا جائے گا کہ لو جی یہ عمل میں اگر کروں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی انتظام ہو جاتا ہے کہ ویسے جیسے جیسے وہ شخص مخلوق میں عزت پانے کے لیے کوئی عمل کرے گا ویسے ویسے اللہ کی ذات اسے رسوا کرے گی، لیکن جیسے ہی اس کی نیت بدلے گی، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا، مخلوق کو پس پشت ڈالے گا، اللہ کی رضا کو سامنے لے کر آئے گا، تو ویسے ویسے وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر جو ہے اس کو ملے گا۔ اس بیماری کا علاج ہی یہ ہے، اس بیماری کا علاج ہی یہ ہے کہ آپ ہر وہ عمل، جو بھی اچھا عمل آپ کریں، اس کو مخلوق کی رضا کے لیے نہیں، مخلوق میں عزت پانے کے لیے، مخلوق میں تکریم پانے کے لیے نہ کریں، بجائے اس کے کہ اس کو مخلوق پہ ظاہر کریں، اس عمل کو چھپا کے رکھیں اور یہ نیت کریں کہ اے اللہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے تیری توفیق سے کیا ہے، تیرے فضل سے کیا ہے اور خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ یہی علاج ہے اس بیماری کا۔ جو شخص بھی اس بیماری میں مبتلا ہے ریا میں، اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنی نیکی کے کاموں کو چھپا کر رکھیں۔ آپ دوسروں پہ، مخلوق جو ہے تب تک جو ہے آپ رتبہ نہیں پا سکتے، آپ کا نام اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی نظر میں مخلوق جو ہے اس کی حیثیت زیرو نہیں ہو جاتی۔ خالق کے درمیان اور نیکی کرنے والے کے درمیان جو ہے نیکی بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو اگر یہ خیال بھی دل میں گزر گیا کہ لو جی میں نے یہ عمل جو کیا ہے لوگ میری عزت کریں، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ریاکاری ہے۔ اور اگر آپ اپنے اچھے اعمال بھی جو ہیں وہ چھپا کے رکھتے ہیں اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، تو ان اعمال کا اجر جو ہے دنیا میں بھی اللہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور یہی علاج ہے۔ جو شخص بھی ریاکاری میں، ریا کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ اپنے اعمال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اپنے اچھے اعمال کو بھی چھپا کے رکھے، دوسروں سے چھپا کے رکھے۔ یہی اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہے کہ وہ اپنی نیکیاں، اپنے اچھے کام جو ہیں ان کو بھی دوسروں سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بیماری کیا ہے۔ نفس امارہ کی تیسری بڑی بیماری جو ہے ریا، اور اس کا علاج کیا ہے۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔